ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ایک محاورہ بڑے عرصے سے شاید صدیوں سے بولا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ میری سوچ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل سائنس کا دور ہے، نہ چیزوں کو زمین کھاتی ہے نہ آسمان نکلتا ہے۔ آج کل یہ جو سیٹلائٹ سائنس کا دور ہے، تو اس دور کے اندر کسی بھی چیز کے غائب ہونے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی سائنس جو ہے وہ تقریباً ہر چیز کو ایکسپلین کر دیتی ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارے خطے کے اندر یہ جو سپر نیچرل سے ہمارا لگاؤ ہے، یہ جو فیسنیشن ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس قسم کا کنٹینٹ اسپیشلی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اس قسم کا کنٹینٹ بہت زیادہ شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں برمیوڈا ٹرائنگل کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو بنا دیں، یا ایریا 51 کے اوپر باتیں شروع کر دیں، یا پورٹلز کے بارے میں باتیں شروع کر دیں، یا ایلینز کے بارے میں اپنی کوئی کانسپریسی تھیوری دے دیں، تو لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے چونکہ یہ کنٹینٹ ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ایک ایسی ڈسپیرنس ہے ماڈرن زمانے کی جس پہ میری سوچ میں ہم بھی حیران ہیں کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر کنٹینٹ بنایا جائے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ آج تک 11 سال بعد بھی ایک ایسی مسٹری جس کا ماڈرن زمانے میں پتہ نہیں لگایا جا سکا، اور وہ مسٹری ہے ملیشین ایئرلائنس فلائٹ MH370 کی مسٹری۔ ایک خبر جو 2014 سے پوری دنیا کے میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ ایک جہاز جو ملیشین ایئرلائنس کا جہاز کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا، اور 11 سال بعد بھی اس جہاز کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جب یہ جہاز 2014 میں غائب ہوا تھا تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ذرا نیا نیا تھا، تو بہت زیادہ ٹی وی کے اوپر بھی بات کی گئی، پوری دنیا میں بات کی گئی، کیونکہ جہاز میں پوری دنیا سے پیسنجر سوار تھے، مختلف نیشنلٹی کے لوگ سوار تھے۔ بہت زیادہ اس جہاز کی تلاش بھی کی گئی، اور وقتاً فوقتاً اس خبر کو میڈیا میں دوبارہ اچھالا جاتا ہے۔ اور آج 2000 کے اندر جب ملیشین گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا ہے اس جہاز کی تلاش دوبارہ سٹارٹ کرنے کا، تو یہ سوال پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اس جہاز کو یا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اس جہاز کے ساتھ ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایکچولی سٹوری ہے کیا، جو لوگ اس خبر سے نہیں واقف کہ ملیشین ایئرلائن کی ایک فلائٹ 2014 میں غائب کیسے ہوئی تھی۔ تو جو کرونالوجی ہے ایونٹس کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور سے ملیشین ایئرلائن کی فلائٹ MH370 بیجنگ کے لیے اڑان بھرتی ہے۔ اس فلائٹ کو 12:41 پہ یہ فلائٹ کوالالمپور سے روانہ ہوئی، اور اس جہاز کے اندر 227 پیسنجرز اور 12 کرو ممبرز سوار تھے۔ جیسے ہی یہ جہاز ویتنام کی ایئر سپیس میں داخل ہوا تو اس جہاز کا ٹرانسپونڈر بند ہو گیا، یعنی رات کو 1:21 کے قریب جہاز کا ٹرانسپونڈر بند ہو گیا، اور فائنلی 1:30 پہ ملیشین ایئر فورس کی جو سرویلنس ٹیکنالوجی تھی، انہوں نے MH370 کو اپنے کورس سے ڈیویٹ کرتے ہوئے دیکھا اور ساؤتھ کی طرف ٹرن کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد فائنلی صبح 8:11 پہ ایمرسیٹ کی سیٹلائٹس جو دنیا میں تمام جہازوں کو ٹریک کرتی ہیں، انہوں نے 8:11 پہ اس جہاز کو سدرن انڈین اوشن کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد اس جہاز کا رابطہ پوری طرح سے پوری دنیا سے بند ہو گیا۔ دیکھیے، جب یہ جہاز غائب ہوا تو اس کے بعد ملیشیا کی گورنمنٹ اور آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے ایک نیشن وائڈ بلکہ ورلڈ وائڈ سرچ سٹارٹ کی۔ ایک بہت بڑا علاقہ سدرن انڈین اوشن کا جو انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے درمیان ہے، وہاں پہ اس جہاز کو سرچ کرنا شروع کیا گیا۔ ملینز آف ڈالرز، بہت سارے ملٹری کے جہاز، بہت ساری سرویلنس ایکوپمنٹ، یہاں تک کہ جو سیٹلائٹ ڈیٹا تھا، جو ریڈیو ڈیٹا تھا، چاہے وہ ملٹری سرویلنس کا ڈیٹا تھا یا دنیا کے اندر جو مختلف کمیونیکیشن کی سیٹلائٹس ہیں، ان سے اس جہاز کی تلاش جاری کی گئی، اور اس جہاز کا سراغ بالکل نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جو 239 لوگ تھے اس جہاز کے اندر، اور یہ بوئنگ 777 جو کہ ایک خاصا بڑا جہاز ہوتا ہے، یہ ایکچولی گیا کدھر؟ پچھلے 11 سال میں دنیا کے مختلف علاقوں سے، اسپیشلی جو افریقہ کے آس پاس کے علاقے ہیں، یعنی فرینچ ری یونین آئلینڈ، ٹینزانیہ، موزمبیق، ساؤتھ افریقہ، موریشیس اور میڈاگاسکر تک یہ کلیم کیا گیا ہے کہ اس جہاز کی ڈبری، یعنی اس کا جو فیوزلاج تھا، اس کے کچھ حصے ملے ہیں، مگر یہ مستند طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جہاز کے ساتھ ہوا کیا۔
پچھلے 11 سال میں آپ کو تھوڑی سی ایک تھیوریز کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو دنیا کے مختلف لوگوں نے، دنیا کے مختلف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اور انویسٹیگیٹو ایویشن ایکسپرٹس نے کہا کیا کہ ایکچولی تھیوریٹیکلی اس جہاز کے ساتھ ہو کیا سکتا ہے۔ پہلی جو سب سے زیادہ تھیوری پہلے پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ اس جہاز کے جو پائلٹ تھے، جو اس کے کیپٹن تھے ظاہری احمد شاہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس جہاز کو سیبوٹاج کرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ظاہر احمد شاہ کے جو گھر تھا ان کا ملیشیا کوالالمپور میں، وہاں پہ ایک فلائٹ سٹیمولیٹر تھا جو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، اور اس میں ایک جہاز کے کورس کو کوالالمپور سے ساؤتھ انڈین اوشن کے اندر چارٹ کرتے ہوئے ایک ڈیٹیل یا ڈیٹا موجود تھا۔ مگر انویسٹیگیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ظاہر احمد شاہ جو ہیں وہ ایک بڑے ایکسپیرینس پائلٹ تھے جن کو نہ پیسوں کا پرابلم تھا نہ گھر کی طرف سے کوئی پرابلم تھا۔ تھیوری کو رد کر دیا گیا۔ ایک تھیوری یہ تھی کہ جو کیبن تھا MH370 کا، یہ ڈی پریشرائز ہو گیا، اس میں آکسیجن ختم ہو گئی، اور آکسیجن ختم ہونے یا ڈی پریشرائز ہونے کی وجہ سے پائلٹ اور وہ جو پیسنجرز تھے وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد یہ جہاز جو ہے یہ پانی میں سدرن انڈین اوشن کے اندر کریش ہو گیا۔ حالانکہ یہ جو ایکسپلین نہیں کرتی کہ جہاز نے اپنے کورس سے کیسے ڈیویٹ کیا۔ ایک اور تھیوری یہ پیش کی گئی کہ جہاز کے اندر کوئی ایسے پیسنجرز تھے جو سسپیشیس تھے اور انہوں نے کوئی ٹیررزم کا ایکٹ سر انجام دیا، یعنی جہاز کو سیبوٹاج کر دیا، تو جہاز کو کسی بم سے اڑا دیا۔ دو ایسے پیسنجرز تھے جہاز کے اندر جن کی ایرانین نیشنلٹی تھی، جو ایک چوری کے پاسپورٹ پہ یعنی جعلی پاسپورٹ پہ کوالالمپور سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے وایا بیجنگ۔ مگر جب ان دو پیسنجرز کا بھی بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ صرف بہتر زندگی کی تلاش میں، جس طرح بہت سے لوگ ڈنکی مارتے ہیں، وہ کوشش کر رہے تھے یورپ جانے کی۔ تو اس تھیوری کو بھی رد کر دیا گیا۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ کچھ دنیا کی جو طاقتور گورنمنٹس ہیں ان میں سے کسی ایک گورنمنٹ نے کسی ایسے شخص کو جو اس جہاز میں سوار تھا یا کوئی ایسا سامان جو اس جہاز میں سوار تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس جہاز کو یا کسی بلیک آپ سائٹ پہ اتار دیا ہے یا اس جہاز کو غائب کر دیا ہے دنیا کی کسی پاورفل گورنمنٹ نے۔ مگر اس تھیوری کو بھی بہت مستند نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر وہ جو طوطوں کے ذریعے جو ہے وہ فال نکالتے ہیں، ایسے لوگ بھی بالکل سرگرم ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری سیلیسٹیل کانسپیرسی تھیوریز بھی آنا شروع ہو گئی کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جو سدرن اورورا لائٹس، یعنی سدرن لائٹس جن کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ شدت سے چمک رہی تھیں ساؤتھ میں، یعنی انٹارکٹیکا اور سدرن ہیمسفیئر کے اندر۔ اس کے علاوہ جو پلانیٹری انجنکشنز ہیں، یعنی جوپیٹر اور مارس جو ہیں وہ انجنکشن میں تھے، نیو مون تھا، اس قسم کی بھی بہت سی تھیوریز تھیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ جہاز کی کمیونیکیشن اکوپمنٹ کے اوپر کوئی پرابلم آ گیا۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے کے اندر کسی قسم کا کوئی برمیوڈا ٹرائنگل کی طرح سے میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہے، تو یہ ایکچولی جہاز کو جو ہے وہ زمین نگل گئی، اور اس قسم کی بہت ساری تھیوریز پیش کی جانے لگی۔ حکومتوں کے علاوہ یعنی وہ گورنمنٹس جو اپنے پیسنجرز کو سرچ کر رہی تھی، بہت سے ایسے لوگ جو اس قسم کی کانسپیریسی تھیوریز کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے اس ایریا سے، یعنی وہ جو سدرن انڈین اوشن کا ایریا ہے، وہاں پہ ریڈیو ویوز کو، وہاں پہ سیٹلائٹ کے بارے میں جو امیجری ہے، سیٹلائٹ کا جو ڈیٹا آتا ہے اس کو بھی سرچ کیا، جگہ جگہ ڈبری کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی بہت زیادہ شدت سے اس مسٹری کو سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو آج کی جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، آج کی جو سائنس ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایکچولی جہاز کے ساتھ ہوا کیا۔ ہم جب غور کرتے ہیں پچھلے 11 سال میں جو کنٹینٹ نیوز میڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر بنایا گیا اور بہت زیادہ کنٹینٹ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس پہ بنایا گیا، وہ تمام کا تمام کنٹینٹ اس تھیوری کے اوپر بات کرتا ہے کہ جہاز کے ساتھ سیبوٹاج ہوا اور وہ جہاز زمین کے اندر گیا یا پانی کے اندر کریش ہو گیا، اور وہ کریش کیوں ہوا۔ بہت زیادہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے بہت سمجھداری سے کہ ایکچولی جہاز کریش ہوا کیسے۔ 11 سال کے بعد جب یہ اوشن انفینٹی کے نام سے ایک کمپنی کو دوبارہ ملیشین گورنمنٹ نے ہائر کیا ہے، یہ اینگلو امریکن کمپنی ہے، یعنی برٹش امریکن کمپنی ہے جو پانی کے اندر چیزوں کو تلاش کرتی ہے۔ انہوں نے 2018 کے اندر بھی MH370 کی تلاش کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کو دوبارہ ہائر کیا ہے تو بہت سے لوگ یہ دوبارہ سے بات کریں کہ ایکچولی جہاز
کریش کیسے ہوا، اور ہم نے بہت غور کیا پورے اخبارات کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی گئی کہ یہ کریش ہوا کیسے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کریش ہوا کیسے، ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کریش تو جہاز ہو گیا، چاہے اس کو پائلٹ نے سیبوٹاج کیا ہو، چاہے کسی پیسنجر نے اڑا دیا ہو، چاہے اس کو کوئی میزائل لگ گیا ہو، چاہے وہ کیبن ڈی پریشرائز ہو گیا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں ایک 777 250 پیسنجرز کے ساتھ ایکچولی گیا کدھر؟ یعنی ایک جہاز اس سائز کا ایک ایسے علاقے میں جو دنیا کے اندر کریش کرتا ہے، ایک ایسی راہداری میں جہاں پہ پیسنجر پلینز کا بھی گزر ہوتا ہے، شپنگ لینز بھی ہیں وہاں پہ، جہاز اگر کریش کیا اور وہ پانی میں اتنی زور سے لگا کہ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو 239 پیسنجرز تھے جہاز کے اندر، ان کو پانی کے جانور کو شاک وغیرہ بھی کھا گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جہاز کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی جو بیونسی ہے وہ پانی سے اوپر ان کو تیرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جہاز میں بیگز ہوتے ہیں، سوٹ کیسز ہوتے ہیں، جہاز میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈوبتی نہیں ہیں، پانی کے اوپر رہتی ہیں، ان کو جانور نہیں کھاتے۔ 11 سال میں کسی ملک نے یہ کلیم نہیں کیا کہ کوئی ایک بیگیج کا ٹکڑا، کوئی ایک سوٹ کیس، کوئی ایک چھوٹا سا کسی کا بیگ، کوئی چھوٹی سی چیز ایسی کسی بھی دنیا کے ساحل سے ملی ہے جس کو آپ لنک کر سکتے ہیں MH370 سے۔ میری سوچ میں خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی مسٹری ہے۔ اس سائز کا جہاز جس کے اندر اتنے زیادہ لوگ سوار تھے، اتنا زیادہ بیگیج سوار تھا، اس بیگیج اور ان لوگوں کی کوئی بھی شناختیبل چیز جو ہے جس کو آپ شناخت کر سکتے ہوں، دنیا سے کبھی ملی کیوں نہیں؟ آپ جتنی مرضی تلاش کر لیں، جتنی مرضی بات کر لیں کہ جہاز نیچے کیسے گرا، ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ جہاز کو سیبوٹاج کیا گیا، جہاز کریش بھی ہو گیا، مگر اس سوال کا جواب ہم جیسے لوگوں کو جو سائنس کو اپنا بہت بڑا گرو سمجھتے ہیں، سائنس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی برمیوڈا ٹرائنگل کے بارے میں ہمیں بات کرے تو ہم شاید اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کانسپریسی تھیوریز میں نہ بلیو کیا کریں۔ مگر MH370 ایک ایسی انٹرسٹنگ مسٹیریس کہانی ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہم ایکچولی اپنی اس دنیا کے بارے میں ایکچولی جانتے کیا ہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی طاقتور ملکوں کے پاس موجود ہے کہ ہم جو یہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں، یا ہم یہ جو اپنی کسی عام سے ملک کی سڑکوں پہ بھی پھریں تو سیٹلائٹ کے ذریعے انسان کا جسم جو ہیٹ جنریٹ کرتا ہے اس سے اس انسان کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے، سنگل انسان کو 1 کروڑ کے مجمع کے اندر ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ کیا یہ پوچھنا ہمارا جائز ہے کہ کیا دنیا کے اندر ایسے بھی علاقے ہیں جس کے اندر سرویلنس کی ہی نہیں جا سکتی؟ اور اگر وہ علاقے دنیا کے اندر موجود ہیں، جیسے یہ سدرن انڈین اوشن کا یہ علاقہ ہے جو خاصا بڑا سمندری علاقہ ہے، وہاں پہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیٹ سپوز کہ کوئی ایلین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو کیا آج کے دور میں بھی ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ جو ترقی ہے سائنس کی، اس کا اتنا ڈنڈورا کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر کہ جہاز گرا مگر گیا کدھر، اس کے اوپر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ ہماری بھی 11 سال ہم نے شاید انتظار کیا اس کنٹینٹ کو بنانے کا، کیونکہ اب شاید یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ ایک جہاز جو گرتا ہے یا کوئی بھی چیز جو دنیا میں غائب ہوتی ہے وہ اس طرح بھی غائب ہو سکتی ہے، اس کو واقعی یا زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ یہ جو دوبارہ ملیشین ایئر لائن نے کہتے ہیں کہ 80 ملین یا 60 ملین ڈالرز کا کانٹریکٹ کیا ہے اوشن انفینٹی کے ساتھ، ہم فار دا سیک آف سائنس یہ امید کرتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب آئے گا۔ بہت سے لوگوں نے، رچرڈ گاڈفری کی طرح کے لوگوں نے بہت زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ بات کی ہے کہ میرے پاس اس قسم کا ڈیٹا ہے، میں نے اس طرح سے سراغ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ رچرڈ گاڈفری تو اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایریا ہے جہاں پہ میں پن پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ جہاز یہاں پہ گرا، اور یہاں سے اگر آپ تلاش کریں تو مل جائے اس علاقے میں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے، وہاں پہ جو سمندری طے ہے وہ تقریباً 4 میل نیچے ہے۔ اس MH370 کی ڈسپیرنس کا پتہ لگانا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ فیول دیتی ہیں ان لوگوں کو جو کانسپریسی تھیوریز بناتے ہیں، اور یہ جو چونکہ یہ ماڈرن ڈے 2014 جو ہے یہ ماڈرن زمانہ تھا، آئی فون آ چکا تھا، سوشل میڈیا تھا، دنیا میں ہر قسم کا ڈیٹا ادھر سے ادھر جا رہا تھا۔ اس جہاز کی ڈسپیرنس جو ہے بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے، اور یہ بھی سوال اٹھاتی ہے کہ کیا واقعی ہی ایسے ایونٹس آج کی دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں جو ان ایکسپلینڈ ہوں اور ان ایکسپلینڈ رہیں، اور ہم ان کے جواب نہ سائنس دے سکے نہ کانسپریسی تھیوریز دے سکیں۔ اور پھر یہ جو سوچ ہے
کہ کیا آگے کا زمانہ سائنس اور سرویلنس کا زمانہ ہے، یا آگے کے آنے والے زمانے کے اندر بھی ایسے واقعات ہوں گے جس کے بعد ہم سر پکڑ کے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔